جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر صورتحال یہ ہے کہ بھی بڑی بریکنگ نیوز قسم کی جو گھوم رہی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی ضمانت ہو گئی ہے، اور عمران خان صاحب غالباً ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ لوگ کہ خان صاحب رہا ہوں گے، لیکن کچھ ٹیکنیکلٹیز ہیں ان کے اوپر ذرا بات کر لیتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ خان صاحب کے ابھی کچھ 9 مئی کے کیسز ہیں لاہور میں پینڈنگ، وہ ہیں، لیکن میں اس کو دیکھ رہا ہوں وہ ایک اور انداز سے دیکھ رہا ہوں۔ یہ جو ہائپ پاکستان کی عوام نے کریٹ کی ہے، پاکستان کی عوام نے اور لوگوں نے، عمران خان نے جو 24 تاریخ کی جو ڈیٹ دی ہے، یہ اس ڈیٹ کا آپ اثر کہہ سکتے ہیں یا کچھ کہہ سکتے ہیں، لیکن میں اس کو یہ دیکھ رہا ہوں یہ پھر ایک لالی پاپ ہے۔ میں ساری ڈیولپمنٹ کو ایک لالی پاپ کے طور پہ دیکھ رہا ہوں۔ علی امین گنڈا پور کو پھر بلایا جائے گا، پھر بات کی جائے گی، کہا جائے گا ہم معاملہ سیٹ کر رہے ہیں، ہم معاملہ ٹھیک کر رہے ہیں، تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ساری باتیں ہوں گی، لیکن آپ لوگوں نے، عوام نے اب اس ٹریپ میں نہیں آنا، علی امین گنڈا پور کو اس ٹریپ میں نہیں آنا۔ یہ میرے اندازے کے مطابق یہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک اور ٹریپ ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کو میں ٹریپ کیوں دیکھتا ہوں؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ انہوں نے آج تک جو بھی کام دیا ہے، کھبی دکھا کے کہتے ہیں کھبی دکھا کے سجی مارنے والی بات، انہوں نے وہ کی ہے۔ انہوں نے علی امین گنڈا پور کی سیاست زیرو کر دی۔ ان لوگوں نے ہمارے لوگوں کو باتیں سناتے رہے، اب یہاں تک پہنچ چکے ہوئے ہیں، جن آخری خبریں جو آپ مجھے جو انفارمیشن ہے وہ یہاں تک آ چکے ہیں کہ آپ پلیز جرنیلوں کو کچھ مت کہیں تو معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ مسلسل یہ باتیں کرتے آ رہے ہیں عاصم منیر صاحب کے، اور ان کے جو ہواری جو سائڈ پہ ہیں، جو ان کے میجر کے یا کیپٹن یا جو نیگوشیٹ کرتے ہیں یا کوئی بات چیت کرتے ہیں، یا اپنے اندر یہ جو باتیں پھیلاتے ہیں اور اس چیز کا ذکر کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی گندی تھی، عمران خان گندا تھا، اس قسم کی باتیں جو کہ بھی رابطے میں لوگ ہیں ان کے ذریعے یہ بات پھیلائی جانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ جب جرنیلوں کو آپ کچھ نہ کہیں تو حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ حالات آپ کس لیے خراب ہوئے ہیں کہ جرنیلوں کا آپ نے برا بھلا کہا؟ اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ عمران خان ذاتی طور پہ ایک جنگ لڑا، ایک قانونی جنگ لڑی ہے، اس قانونی جنگ کو لے کے یہاں تک پہنچا ہے، اور اس میں سے یہ اپنا فائدہ نکالنا چاہتے ہیں۔ عمران خان نے اور اس کی ٹیم نے حقیقتاً قانونی جنگ لڑی ہے، بغیر کسی شک شبہ کے قانونی جنگ لڑی ہے، بغیر کسی ڈیل کے اور ڈھیل کے یہ جنگ لڑی ہے۔ اور عمران خان جیسا شخص نہ وہ ڈیل دے گا، نہ وہ ڈھیل لے گا، نہ دے گا والا انسان ہے، تو انہوں نے یہ جنگ لڑی ہے، اور آج ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید عمران خان صاحب 1 یا 2 دن میں آئیں گے، لیکن میں اس کو فل ٹریپ سمجھ رہا ہوں دوبارہ سے۔ ایون اگر یہ لوگ خان صاحب کو رہا بھی کریں گے تو میری ایک بات آپ ذہن میں رکھیے گا، یہ ناقابل اعتبار لوگ ہیں۔ انہوں نے ابھی تک جتنے بھی کام کیے ہیں وہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا کہ جو قابل اعتبار۔ ابھی رانا ثناء اللہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ سن رہے ہیں، انہوں نے آج کیا بات کی ہے؟ وہ کہتے ہیں جی اگر عمران خان باہر آئے گا تو ہم کہاں جائیں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم کہاں جائیں گے؟ اس سے پہلے یہ واڈا صاحب کی آپ اسٹیٹمنٹ سن رہے ہیں کہ ہمیں کسی سے، انہوں نے اقرار بھی کیا کہ عمران خان کی حکومت باہر والوں نے آ کے گرائی ہے، اور اب وہ آ کے اس کو رہا کروانا چاہ رہے ہیں، اس قسم کی انہوں نے بات کی۔ دیکھیں، عمران خان کے چاہنے والے، عمران خان کے سپورٹر ایک بات ذہن رکھیں، عمران خان نے لیگل فرنٹ پہ جا کے اپنی رہائی کے لیے یا پاکستان کی آزادی کے لیے جنگ لڑی اور جنگ لڑ رہا ہے۔ یہ ساری کی ساری جدوجہد ہے، یہ ٹو دی پوائنٹ ہے، یہ کھبی سجی نہیں ہے کہ جی وہ اس نے میرے ساتھ ایسے بات کی تھی، اس کا منہ سرخ تھا یا کالا تھا یا پیلا تھا یا نیلا تھا، اس قسم کی باتیں نہیں ہیں، یہ سالڈ لاجک کی بات ہے۔ عمران خان نے لاجیکلی پاکستان کی عوام کو لیڈ کیا، اس نے لاجیکلی برین، اس کے کیا کہنا چاہیے، ذہن سازی کی، ان کو خودداری ان کے اندر پیدا کی عمران خان نے، اور اپنی لیگل چیزوں کو وہ لے کے لیگل طریقے سے چلا۔ پوری دنیا سے، یونائٹڈ نیشن سے ان کے متعلق جو ان کی کیا نام، اس کا میرے دل سے نام نہیں کر رہا ابھی، ورکنگ گروپ نے جو فائنڈنگز نہیں تھیں، جس کے پیچھے پاکستان کے زلفی بخاری صاحب کا بھی نام آ رہا ہے اور کچھ اور لوگوں کا نام آتا ہے بیہائنڈ سین، جنہوں نے ان کے ساتھ مل کے کام کیا۔ بہر یونائٹڈ نیشن کی جو فائنڈنگ تھی اس کو دیکھ لیں، امریکہ سے جو چیزیں آئی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ ان کی جو سینٹ ہے، جو ان کا ہاؤس آف کانگریس ہے غالباً، اس نے جو چیز کی، پھر یہ فورن آفس میں سے، ہمارے انگلینڈ میں سے آپ دیکھ لیں جو سٹیٹمنٹ نکلی ہے، پوری دنیا میں جس طرح عمران خان کو 20 دن رکھا گیا، اور اس کے بعد جس طرح کا احتجاج ہوا، اور جو آپ نے دیکھا فرانس، جرمنی، انگلینڈ میں جس طرح لوگ باہر نکلے، یہ سارا پریشر کریٹ ہو رہا ہے۔ اور اب یہ ہو رہا ہے کہ جرنل جو ہے وہ انگلینڈ میں نہیں جا سکتے، اور جرنل فرانس میں نہیں جا سکتے، جرنلوں کے بارے میں باتیں کھلم کھلا ہو رہی، یعنی انہوں نے پاکستان کی گورنمنٹ نے اور اسٹیبلشمنٹ نے حکومت کو ذلیل کروا کے رکھ دیا، پاکستان کی فوج کو۔ اور ایسے مقام پہ عمران خان از اے پرسن
کہ آپ یقین کیجئے کہ میں کبھی کبھی حیران ہو جاتا ہوں کہ اتنی ریزیلینس شاید انسانوں میں نہیں ہوتی. ہی از مچ مور دین دیٹ. اتنی ریزیلینس والا شخص کبھی ایک لمحے کے لیے اس نے غیر قانونی بات نہیں کی, کبھی آئین اور قانون سے دائیں بائیں نہیں ہوا. وہ اس لاکھ قانونیت کے اندر, پاکستان کی اس لاکھ قانونیت کے اندر اس نے اپنے قانون کی جنگ لڑی ہے, اور جس کے بعد یہ آج آپ کو خبر ملی ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے. اس میں کوئی ڈیل والی بات نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں, اور آپ محتاط رہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں, آپ محتاط رہیں. یہ ایک لالی پاپ ہے. عام پاکستان کی عوام نے 24 تاریخ کی کال کو فائنل کال سمجھنا ہے. اوورسیز پاکستان نے 24 کی کال کو فائنل کال سمجھتے ہوئے نکلنا ہے. یہ ایک فائنل مومنٹ ہے, اور اس طرح نکلے کہ جیسے نکلنے کا حق ہوتا ہے. یہ پاکستان کی عوام کے لیے کال ہے. یہ 24 تاریخ کی کال کو, اس کو ہر طریقے سے, یہ مذاکرات ہو رہے ہیں, بات ڈھیلی پڑ جائے گی, یہ کچھ نہیں ہو رہا. یہ سارے ٹریپ ہیں. عمران خان نے لیگل طریقے سے اپنا کیس لڑا. ان کو اپرچونٹی مل گئی ہے کہ اس موقع پہ عمران خان کو ضمانت دیں گے اور ایسی خبریں پھیلائیں گے کہ لوگ نہ نکلیں. آپ نے نکلنا ہے, پاکستان کی عوام نے نکلنا ہے. اگر عمران خان باہر آ جائے تب بھی آپ نے نکلنا ہے. ابھی منزل بہت دور ہے. عمران خان کی رہائی ہمارے مطالبات میں سے 3-4 مطالبات میں سے ایک مطالبہ پورا ہوا ہے. جب تک تمام کے تمام مطالبات پورے نہیں ہوتے آپ لوگوں نے نکلنا ہے. میں بار بار اس بات کو کر رہا ہوں, اور میری یہ ویڈیو جتنی ارجنٹ بنانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ پلیز ڈونٹ کم انٹو ٹریپ. سارا کا سارا ٹریپ ہے. یہ اس ٹریپ میں ہم نے نہیں آنا. ہم نے اپنے مطالبات پورے کروانے, ہر قیمت پہ کروانے. ہم نے بہت مار کھائی, پاکستان کے عوام نے, اوورسیز نے بہت مار کھائی. ہمارے بچوں کو, بہن بھائیوں کو, دیار غیر میں ہم جو لوگ رہ رہے ہیں وہ بولتے ہیں تو پاکستان میں اٹھایا جاتا ہے. پھر اب یہ کہا احتجاج کریں گے, ہم ان کے پرچے کاٹ دیں گے, بچوں کے سرٹیفکیٹ نہیں ملیں گے, ان کو نوکریاں نہیں ملیں گی, ان کے پاسپورٹ کینسل ہو جائیں گے, ان کے شناختی کارڈ کینسل ہو جائیں گے. محسن نقوی جیسا بے غرض شخص روئے زمین پہ پیدا نہیں ہوا ہوگا. اتنا گندا اور گھٹیا اور غلیظ شخص ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ وہ کبھی مرے گا ہی نہیں. اس کو لگتا ہے جن کی وہ انگلی پکڑ کے کھڑا ہے وہ شاید ہمیشہ ہمیشہ جرنیل ہی رہیں گے یا وہ آفس میں بیٹھے رہیں گے. اس شخص کے اندر انسانیت نام کی چیز کوئی نہیں ہے. جس بندے نے یہ بیان دے دیا ہے کہ ہم جو احتجاج کرے گا اس کے ان کو ہم گرفتار کر لیں گے, بچوں کے سرٹیفکیٹ نہیں ان کو ملیں گے. دیکھیں سر, سمپل سی کہانی ہے, جنگ ختم نہیں ہوئی, احتجاج ابھی ختم نہیں ہوا, ہماری بھی مطالبات منظور نہیں ہوئے خان صاحب کے. خان صاحب باہر آ بھی جاتے ہیں تو اسٹل آئی ریکویسٹ پیپل آف پاکستان کہ ہم لوگوں نے, اوورسیز نے, تمام لوگوں نے باہر نکلنا ہے اور احتجاج کا حصہ بننا ہے. یہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے. آپ تاریخ کا حصہ بن رہے ہیں, میں تاریخ کا حصہ بن رہا ہوں. ہم ایک ایسے دوراہے پہ کھڑے ہیں پاکستان کی تاریخ میں, ہم ایسے مقام پہ کھڑے ہیں جہاں پہ دنیا میں ارد گرد آپ کو فلسطین دیکھ لیں, اسرائیل کا معاملہ دیکھ لیں, کشمیر کے معاملات دیکھ لیں, ان تمام ایشوز کے اندر, انٹرنیشنل ایشوز کے اندر, یوکرین وغیرہ کے اندر ہمارے ملک کی اپنی ایک امپورٹنس ہے. ہم ایک اپنے امپورٹنٹ دور سے گزرے ہیں. ہمارے پاس دنیا کی تاریخ کا بہترین لیڈر ہمارے ساتھ کھڑا ہے, اس کو پابند سلاسل کیا گیا ہے. پاکستان کی قوم کو اس کو دیکھتے ہوئے آگے نکل, اور ہمیں باہر نکلنا ہے. ہمیں اپنے اینڈ نہیں بھی ہوا, بھی بریکیں لگانے کا کانسیپٹ جو ہے نا, یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے. اس سے خدا را بچے. یہ جو بریک واردات ڈالی جا رہی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں کچھ معاملہ سیٹ ہو جائیں گے یا عمران خان رہا ہونے جا رہا ہے, اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. آپ پلیز خدا کا واسطہ ان چیزوں سے پلیز باہر نکلے. یہ ہمارے 3-4 مطالبات میں سے ایک مطالبہ تھا عمران خان کی رہائی, یہ بھی ایک پورا ہوا ہے. ابھی ہم نے باقی سارے پورے کروانے. اگر عمران خان صاحب, اللہ کرے خان صاحب باہر آ بھی جائیں تو ہم نے ان کی قیادت میں اس پروٹیسٹ کو آگے لے کے بڑھنا ہے. یہ ختم نہیں ہوگا, یہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک ہم اس ناجائز گورنمنٹ کو ختم نہیں کرتے, جب تک پاکستان کی عوام کا مینڈیٹ پاکستان کے عوام کو نہیں مل جاتا, جب پاکستان کی عوام حقیقی طور پہ آزاد نہیں ہو جاتے. دس از ویری ویری امپورٹنٹ. اس کے لیے میں جلدی میں آ کے بیٹھ کے پلیز خدا را اس بات کو سمجھیں اور دعا کریں کہ عمران خان صاحب حقیقتاً آ جائیں باہر. لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا, دس از اے لالی پاپ. ہم نے یہ نہیں لینا. ہم نے اپنی جدوجہد جاری رکھنی ہے, اور اس وقت تک جاری رکھنی ہے جب ان کا مکمل کمپلیٹ صفایا اس ناجائز گورنمنٹ کا ہم صفایا نہیں کر دیتے. اس وقت تک ہم نے اپنی جدوجہد جاری رکھنی ہے. اس کے ساتھ اجازت لوں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.